السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ۔ قابل قدر صدر جلسہ، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اجلاس میں میرا جو موضوع یہ ہے شرعی علم کی اہمیت، دینی علم کی اہمیت اور والدین کی ذمہ داریاں۔ اس تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا مقصد بیان کیا۔ اس کائنات کے مقصد کو بیان کیا۔ رب العالمین نے فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اس آسمان و زمین کی تخلیق میں، اس آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر اور یہ دن و رات کے ہیر پھیر میں، دن و رات کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یعنی کھڑے ہو کر بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر بھی پہلو کے بل بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اس آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے رب العالمین، تو نے اس دنیا کو کوئی باطل نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو صرف کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کیا، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری جو پیدائش کا جو مقصد ہے، اس کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور اس مقصد کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس مقصد کو ہم اسی وقت معلوم ہوگا، یہ مقصد ہمیں اسی وقت معلوم ہوگا، اس مقصد کو ہم اسی وقت جان سکتے ہیں جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے، جب ہم اس دین کا علم حاصل کریں گے، اس دین کو سیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اور یہی وہ علم ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، فرشتوں پر فوقیت دی۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، میں زمین پر کیا ہے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک وارث بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا: اللہ رب العالمین، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری تسبیح و تحمید کے لیے، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا: انی اعلم ما لا تعلمون، جس مصلحت کو میں جانتا ہوں، جس حکمت کو میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا علم دے دیا، بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اور اسی علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر فضیلت دی، فرشتوں پر فوقیت دی۔ لیکن فرشتوں کی جو صفت ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے حکم کی صرف تعمیل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین نے اگر انسان کو فرشتوں پر فوقیت دی تو صرف اسی علم کی بنیاد پر، میرے بھائیوں۔ اور یہی وہ علم ہے
اور یہی وہ علم ہے کہ جسے سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کو شامل کیا۔ رب العالمین نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں۔ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، علماء بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ اہل علم کے لیے میرے بھائیوں بڑی عظیم خصوصیت کی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اہل علم اور علماء سے کے علاوہ اگر اہل علم کے علاوہ اگر اس سے بھی اگر کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی اور قیمتی چیز ہوتی، اگر کوئی اور قیمتی لوگ ہوتے، تو اللہ رب العالمین یہاں فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کرتا، جیسے اللہ رب العالمین نے یہاں علماء کا ذکر کیا ہے۔ تو بھائیو ہم دیکھیں اس علم کی اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا جو سب سے پہلے جو وحی نازل کی وہ اسی علم کے متعلق تھی۔ ہم اس وقت کے مکے کے وہ حالات کو دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے اس وحی کو نازل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی ان کے اندر وہ خرابی نہیں تھی؟ خون ریزی، سفاکی، قتل غارت گیری، شراب نوشی، ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھے وہ لوگ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سال ہاں سال جنگیں چلا کرتی تھی، بیٹوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ایسے حالت میں جب اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلے جو وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کو پہچاننے، اللہ رب العالمین کو جاننے کا حکم دیا گیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرو، اس کے بارے میں جانو۔ سب سے پہلی وحی یہی تھی میرے بھائی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، اور یہ بندوں پر اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی نعمت اور سب سے پہلی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تکریم کی، انسانوں کو عزت بخشی، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فرشتوں سے یہ اعلیٰ مقام دیا۔ حضرات ہم دیکھیں، اور یہی وہ علم ہے جسے مزید مانگنے، مزید حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور نبی کے ذریعے ساری امت کو ایک دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ بچے کو دعا یاد ہے، بچے کو دعا یاد ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر علم سے بڑھ کر کوئی شرف اور عزت والی اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اسے مزید حاصل کرنے اور اسے مزید مانگنے کے اللہ رب العالمین دعا سکھاتا، جس طرح اللہ رب العالمین نے علم کو مزید مانگنے اور علم کو مزید حاصل کرنے کے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے علم کی اہمیت بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، انسانوں کو عزت بخشی ہے۔ اور آئے فرماتے ہیں کہ اس علم سے مراد دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ حضرات ہم دیکھیں اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر، جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، جس میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اسی طرح کفار کے 70 لوگ قیدی بنائے گئے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے ان لوگوں کا۔ اور کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول جو جس کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے حوالے کیا جائے، علی کے رشتہ دار کو علی کے حوالے کیا جائے، عمر کے رشتہ دار کو عمر کے حوالے کیے جائے، جو جس کے رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حوالے کیا جائے، اور وہ لوگ ان کی گردنوں کو ان کو صاف کر دیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اور جو لوگ جن کے پاس مال نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو
تم فدیہ نہیں دے سکتے، تم لوگ مکے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، انہیں لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ علم کی اہمیت تھی میرے بھائیوں، جس کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ ہم دیکھیں اسلاف کو دیکھیں میرے بھائیوں، یہ علم کے بغیر ایمان ادھورا ہے، علم کے بغیر ہماری عبادتیں ادھوری ہیں۔ ایک مومن علم کا پیاسا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کو ہم دیکھیں، ہمارے اسلاف نے یہ علم کی جو پیاس کو کس طرح محسوس کیا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پرورش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، دیکھا کہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ یہ دونوں سمجھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صدمے میں رو رہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا، ام ایمن رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صدمہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو چیز مجھے رلا رہی ہے، جس چیز کی وجہ سے جو چیز مجھے رلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور آسمان سے کیا ہے وہی نازل ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آتے، ہمارے سوالوں کا جواب اوپر سے آ جاتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا اللہ رب العالمین ہمارے سوالوں کا جواب دے دیتا۔ آج وہ علم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آج وہ علم کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک خاتون ہے میرے بھائیوں، یہ خاتون ہے، ان کی فکر دیکھیں علم کے تعلق سے کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے نکاح کیا۔ آج کیا ہے، آج ایک شخص نکاح کیوں کرتا ہے؟ ہاں، حسب و نسب دیکھ کر نکاح کرتا ہے، مال دیکھ کر نکاح کرتا ہے، خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور وہ بڑا عالم دین تھا، ان کی ساری کتابیں ان کی بیوی کے پاس آ گئی۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ علم کا اتنا بڑا ذخیرہ، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اس عورت سے نکاح کر لیا جائے۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے عدت کے بعد اس عورت کو پیغام نکاح بھیجا اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ مقصد صرف یہی تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ اس عورت کا حسن جمال پسند آ گیا، مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کا حسب و نسب بڑا اونچا تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ مال کی فراوانی تھی۔ میرے بھائیوں، مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اس عورت کے پاس ایسی کتابیں ہیں جس میں قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اسلاف کو پڑھ کر تو دیکھیں، ہم اسلامی تاریخ کو پڑھ کر تو دیکھیں، علم کا کیا مقام تھا، اس زمانے میں علماء کا کیا احترام تھا، اس زمانے میں علم کا کیا احترام تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جس معاشرے میں علماء کا احترام ہوگا، جس معاشرے میں علم کا احترام ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں ہمیشہ سرخرو رہیں گے۔ حضرات، لیکن آج افسوس کا کیا مقام ہے؟ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہم نے اقرا کے پیغام کو بھلا دیا۔ آج ہمیں یہ آیت صرف اور صرف اسکول اور کالجوں میں پڑھانے کے لیے یاد آتی ہے۔ ہمارے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کے لیے ہمیں صرف آیت یاد آتی ہے میرے بھائی، جبکہ اس آیت کا مقصد کیا تھا؟ ہم بنائیں، اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بڑا بزنس مین بنائیں، بڑا سائنسدان بنائیں میرے بھائیوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم دین کو پیچھے چھوڑ کر، دین کو ترک کر کے، دین کو مکمل طور پر ترک کر کے ہم صرف دنیا میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا ہم اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگری کیوں نہ دلا دیں، اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگری کیوں نہ دلا دیں، لیکن دین کے معاملے میں میرا بچہ کمزور ہے، دین کیا اسے نہیں معلوم، اللہ کون ہے اسے نہیں معلوم، اللہ کے نام کیا ہے اسے نہیں معلوم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسے نہیں معلوم، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنا اسے نہیں آ رہا ہے، صحابہ کون ہے اسے نہیں معلوم۔ میرے بھائی یاد رکھو اس کی یہ ڈگریاں دنیا آخرت میں کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس طرح اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا جتنی نعمتوں سے نوازا، یہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ہم قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے
کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، دعاؤں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ ان دنیاوی نعمتوں میں انبیاء علیہ السلام نے اگر اللہ رب العالمین سے کوئی نعمت کو طلب کیا ہے تو یہ اولاد کی نعمت ہے میرے بھائی، یہ اولاد کی نعمت ہے۔ آج ہم اولاد کی نعمت کو تو سمجھتے ہیں، لیکن اولاد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا، اور ایسی ذمہ داری جس کے نتیجے میں ہمارے جنت و جہنم کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق میں بڑے ہی بااخلاق ہو کر بھی اپنے اولاد کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے ہاں جوابدہ ہونے پر مجبور ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اولاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے الگ سے سوال کرے گا، ہم سے الگ سے سوال کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، سوال کیا جانے والا ہے۔ آج اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین پوچھے گا بتا میں نے تجھے اولاد دی تھی، بتا میں نے تجھے اولاد دی تھی، تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو نے اس کی کیسی تربیت کی، تو نے اس کی کیسی تربیت کی۔ میرے بھائیوں، آج کیا ہے، ہمارے سماج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے معاملے میں ہم بڑے ہی غافل نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال یا تمہاری اولاد تمہاری لیے آزمائش ہے، تمہیں اس میں بھی کامیاب ہونا ہے، تمہیں اس میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ ہم کیا ہے، ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ میری ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم کی بات ہو، اس کی تربیت کی بات ہو۔ میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بیزی تھا، میں بہت مصروف تھا، میں نے اپنے بچے کو فلاں کے حوالے کر دیا، میں نے اپنے بچے کو ٹیوشن رکھ دیا، میں نے اپنے بچے کو مسجد بھیج دیا، میں نے اپنے بچے کو فلاں کے حوالے کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، اپنے بچے کے سب سے پہلے ہم ذمہ دار ہیں، ہم سب سے پہلے ذمہ دار ہیں۔ رب العالمین نے سورۃ تحریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری کسے دی گئی؟ گھر کے سرپرست کو، گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو والد ہے، اسے یہ ذمہ داری دی گئی، اسے ذمہ داری دی گئی۔ اب وہ ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ جہنم سے کیسے بچائے گا؟ جب وہ اپنے بچوں کو جنت کا راستہ دکھائے گا، جنت کا راستہ دکھائے گا، اسباب کو اختیار کریں گے، اور اسباب کو اختیار کرنے میں سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام کریں، دینی تعلیم کا اہتمام کریں میرے بھائیوں۔ اور آج کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس دینی تعلیم کو لے کر کیا ہے، لوگوں کے دماغ میں بڑی غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو دینی تعلیم ہے یہ صرف علماء کے لیے، یہ صرف علماء کے لیے ہے، جن کو خطبہ دینا ہے، جن کو مدرسوں میں پڑھانا ہے، جن کو کتابیں لکھنی ہیں، یہ علم صرف علماء کے لیے ہے۔ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فرض علی کل مسلم، دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یہ آپشن نہیں ہے، فرض ہے سب کے لیے۔ اب یہ فرق یہ ہے کہ عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کتنا حاصل کرنا ہے، اور ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے مجھے کتنا حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، بڑا بزنس مین بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیں، سب سے پہلے مسلمان بنائیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو، ہر مرد اور عورت کو، ہر وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ہم میں سے ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، رب العالمین نے ہمیں دنیا بھیجا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اور پیار اللہ رب العالمین کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی معرفت ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جن کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اس نبی کی سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں دین کی اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم توحید و شرک میں فرق کر سکیں، حلال و حرام میں فرق کر سکیں، سنت و بدعات میں ہم فرق کر سکیں۔ اسی طرح طہارت کے مسائل ہمیں معلوم ہوں، طہارت کے مسائل معلوم ہوں، اخلاق و آداب کی جو تعلیم جو ایک مسلمان کا زیور ہو وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں حضرات، آپ یقین کریں آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑے سینہ ٹھوک کر اہل حدیث کہتے ہیں، میرے بھائیوں توحید تو دور کی بات، شرک نہیں معلوم کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک نہیں معلوم ہے شرک کسے کہتے ہیں۔
ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رب العالمین نے نقل کیا. کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ رب العالمین نے جنہیں امام کہا، اللہ رب العالمین نے جنہیں حنیف کہا، اللہ رب العالمین نے جنہیں امت کہا، وہ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے پروردگار، اے اللہ رب العالمین، مجھے اور میرے بچے کو، مجھے اور میری اولاد کو اللہ رب العالمین شرک سے بچا لے، شرک و بت پرستی سے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو ہم شرک میں پڑ جائیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے میرے بھائی. ہاں ہم دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب موت کا وقت قریب آیا، قرآن نے نقشہ کھینچا، رب العالمین نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرا جب انتقال ہو جائے گا، میرا جب انتقال ہو جائے کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بھائیوں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے. اپنے بچوں کو ہم یاد کیجئے، ہم نے کب اپنے بچوں کو بٹھا کر توحید سمجھائی؟ ہم نے کب توحید سمجھائی ہے؟ لقمان دیکھیے اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، اپنے پیچھے اپنے بعد ایک اولاد کو نیک چھوڑ کر جانا، اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر جائے گی اس دنیا سے، اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بہت بڑا بینک بیلنس پہ چھوڑ دینا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دینا، بہت بڑا کاروبار پہ چھوڑ دینا، یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں میرے بھائیوں. ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اپنے پیچھے آپ ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کر سکے. آپ کے انتقال کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکے. اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جائیے میرے بھائی. ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث او صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح. صرف تیسری چیز بول کر میں اپنے بات کو ختم کروں گا. او ولد صالح کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ نیک اولاد. نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے گی، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا پیر پر کھڑا ہو جائے، ہاں وہ اپنا بڑا بزنس بنا لے، وہ سیٹل ہو جائے. ان چیزوں میں کیا ہے؟ ہم دینداری کو چھوڑ کر کیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میرے بھائیوں اگر اولاد دیندار ہوگی، اگر وہی اولاد دیندار ہوگی تو آپ کے ذخیرہ آخرت بن جائے گی. مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخرت میں کیا ہے، ایک شخص جنت میں ایک شخص کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے، جنت میں ایک شخص درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے، اللہ رب العالمین میرے تو اتنے اعمال نہیں ہیں، یہ کیسے ہوا؟ اس سے کہا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، باستغفار ولدک لک، تیرے مرنے کے بعد، تیرے دنیا سے آ جانے کے بعد تیرے بچوں نے، تیرے نیک بچوں نے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، آج تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے. ہم سوچئے جو کام ایک انسان جیتے جی نہیں کر سکا، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے اس کو کام کر دیا. میرے بھائی ہاں آج ہم سمجھتے ہیں کہ کیا، اور یہی دیکھیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا بیٹا، اگر آپ کے بچے، اگر ہمارے بچے دیندار رہیں گے اور وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے. اور اگر آپ انہیں صرف بڑا بینک بیلنس اور بڑی بڑی ہاں پوری دنیا خرید کر دے دیں گے، وہ خود کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، تو آپ کی دعا کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ اسی لیے اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر جائیے، اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر جائیں. اور اسی طرح اولاد کی تربیت میں ماں کا جو کردار ہے، اولاد کی تربیت میں ماں کا جو کردار ہے، بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے میرے بھائی. ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، ایسی مائیں گزری ہیں. ہم دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، عثمان نے کیسی تربیت کی ہوگی. ہاں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس تربیت یافتہ بیٹے کی زبانی سنیے، رب العالمین نے فرمایا قال یا ابت افعل
صرف 2 ٹوک جملے، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پاؤں گے۔ حضرات، ہم امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ایک کی والدہ بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی پرہیزگار، انہوں نے ایسی دعائیں کی، بڑی مستجاب الدعوات، اللہ رب العالمین سے ایسی دعائیں کی انہوں نے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی بینائی لوٹا دی۔ حضرات، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، خلاصہ یہی ہے کہ آج جس طرح ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بچہ جیسے ہی 4 سال کا ہو جائے اسے LKG میں ڈالنا ہے، 5 سال کا ہو جائے UKG میں ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ میرے بچے کو دین بھی سکھانا ہے، قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بتانی ہے، ہاں اخلاق و آداب کی تعلیم بھی دینی ہے، دعائیں بھی سکھانی ہے، نماز کا طریقہ بھی بتانا ہے، اسے ساری تعلیم اسے دینی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان و اسلام پر رکھے، خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔